اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اور واصف بابا یہ بھی کہتے ہیں کہ خوف سے نکل جا اور ان لوگوں سے وابستہ ہو جاؤ جن کو موت نہیں آتی۔ ویسے لوگوں سے جڑ جانا چاہیے ہم لوگوں کو جن کو موت نہیں آتی۔ موت کس کو نہیں آتی ہے بھائی؟ موت تو انہی لوگوں کو نہیں آتی ہے۔ راما مر گئے، کرشنا مر گئے لکشمی بائی، ایسے گرو کو ہم کیوں نہ پوجیں جس کو موت نہ آئی۔ مرنے والا تو سب ہے، مانے ظاہری طور سے مرنے والا سب ہے، لیکن صحیح معنوں میں جو دیوی تل ہیں، دیوتا تل ہے، جو بزرگان دین ہیں، ان کی موت نہیں آتی ہے اور وہ لوگ جو ہے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ تو یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ویسے لوگوں سے اگر آپ وابستہ رہیے گا تو آپ بھی نہیں مریے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، سو دیکھیے، لیکن وابستہ ہونا ہوگا۔ وابستہ ہوئیے گا تو آپ بھی اس کے جیسے ہو جائیے گا، ظاہر سی بات ہے۔ جو جس کے ساتھ رہے گا ویسا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ سو بتائیے۔ لاگتا ہوا آگ میں لوہا ڈال دیجئے تو وہ بھی اس کے جیسا ہو جاتا ہے جی۔ تو وہی بات ہے یہاں بھی۔ واصف بابا کہتے ہیں کہ پیر کامل کا عشق عشق نبی ہی کہلائے گا، یعنی پیر سے عشق ایسا نہیں ہے کہ پیر کا عشق الگ ہے، نبی کا عشق الگ ہے، اللہ کا عشق الگ ہے، نہیں۔ حضرت وارث علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی اپنے پیر میں فنا ہو گیا وہ رسول میں فنا ہو گیا، اور جو رسول میں فنا ہو گیا وہ خدا میں فنا ہو گیا۔ فنا فی شیخ، فنا فی رسول، فنا فی اللہ کی تینوں منزل ایک ہی ساتھ طے ہو جاتی۔ اسی لیے اپنے پیر کے عشق میں جتنا کامل بنیے گا، سمجھ لیجیے اللہ رسول کے عشق میں بھی آپ کامل ہو گئے۔ سیدھا سیدھی بات ہے، راستہ ٹیڑھا نہیں ہے۔ اسی لیے پیر کے محبت کو آگے بڑھانا ہے، پیر کے محبت کے لیے جو ہے زیادہ سے زیادہ جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کیجئے۔ ایمان جس کا جیسا ہوگا عمل بھی اس کا عمل بھی ویسا ہی صادر ہوگا۔ بہت سے آدمی دیکھتے ہیں غلط حرکت کرتا ہے، تو جانتے ہیں کیوں کرتا ہے؟ ایسے نہیں کرتا ہے کیونکہ اس کی ایمان ہی ویسی، جو جس درجے کا ایمان والا ہے ویسا ہی حرکت کرے گا، لیکن جو ایمان جس کا پختہ ہے اس کی حرکت بھی پختہ ہوگی، پکا ہوگی، اس کا یقین بھی پکا ہوگا اور بالکل بے خوف ہوگا، کسی سے ڈرے گا نہیں اور ایک دم اطمینان رہے گا۔ بہت سی بات پیدا ہوتی ہے، سمجھ گئے نا؟ تو ایمان جس کا جیسا ہوگا عمل بھی اس کا ویسا ہی ہوگا۔ یہ کسی بزرگ کا فرمان، ابھی جتنا بھی سنا رہے ہیں سب بزرگان دین کے فرمان سنا رہے ہیں۔ جو اپنے ارادوں کو خدا کے ارادوں سے بدل لیتے ہیں انہیں ابدال کہا کر کے پکارا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو رب ذوالجلال کے ارادے میں اپنے ارادے کی شرکت کو گناہ سمجھتے ہیں۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ بڑے پیر دستگیر رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں۔ اس کا حوالہ بھی ہم دیتے ہیں، فتوح الغیب عبد القادر جیلانی صفحہ نمبر 23 پر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو اپنے ارادے کو خدا کے ارادوں سے بدل لیتے ہیں وہ ابدال بن جاتے ہیں۔ مطلب اپنا ارادہ کچھ نہیں بھیا، جو اللہ کا ارادہ وہی میرا ارادہ۔ راضی برضا نہیں، راضی برضا جو ہو گیا، جو اللہ سے راضی اللہ بھی اس سے راضی، تو ویسا آدمی ابدال ہوتا۔ کہتا ہے نا کہ غوث، کتب، ابدال، قلندر، حالانکہ یہ سب ایک ڈیوٹی والے لوگوں کی بات ہے نا بھائی؟ سب ڈیوٹی پر فائز لوگ ہوتے ہیں، 300 کچھ یا تقریباً 450 یا کہیں کہیں آیا کہ 500 بھی ڈیوٹی والے لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن ابدال جو ہے نام سے بھی ظاہر ہے کہ وہ بدل لینے والا ہوتا ہے نا؟ خدا کے ارادوں سے بدل لیتے ہیں، جو اپنے ارادوں کو خدا کے ارادے سے بدل لیتے ہیں وہ ابدال ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ تو ابدال کی بات ہو گئی۔ اور غوث ہم لوگ جانتے ہی ہیں کہ غوث کون ہے۔ غوث الثقلین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ و رضوانہ غوث ہے، وہ سب کا ہیڈ ہوتا ہے۔ اب جو ہے کچھ اور باتیں دیکھ لیں۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ بصیرت اولیاء اللہ کے دل میں چشم روح کے کھلنے سے پیدا ہوتی ہے، اور یہ علم ظاہر سے نہیں بلکہ باطن میں علم لدنی سے حاصل ہوتی ہے۔ سر الاسرار صفحہ نمبر 23۔ بصیرت اولیاء اللہ کے دل میں چشم روح کے کھلنے سے پیدا ہوتی ہے، یعنی اندر کی آنکھ کھلنے سے بصیرت پیدا ہوتی ہے۔ غوث پاک کہتے ہیں کہ بصیرت اولیاء اللہ کے دل میں چشم روح کے کھلنے سے پیدا ہوتی ہے، اور یہ علم ظاہر سے نہیں بلکہ باطن میں علم لدنی سے حاصل ہوتی ہے۔ یعنی بصیرت اور چیز ہے، بصارت اور چیز ہے۔ جو آنکھ سے ہم لوگ دیکھتے ہیں وہ بصارت کہلاتی ہے،
لیکن جو ہم آنکھ بند کر کے مطلب اندر سے جو چیز کو ہم سمجھتے بوجھتے ہیں اور جو چیزیں دیکھتے ہیں غیبی طور سے، کسی چیز کو ہم لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ اچھا وہ ایسا ہے، صحیح معنوں میں جو سمجھ لیتے ہیں وہ اس کو بصیرت کہا گیا ہے۔ اور اسی سے جڑی ہوئی چیز ہے چشم باطن، یعنی اندرونی آنکھ، جو سب نہیں دیکھتا ہے وہ آدمی دیکھ لیتا ہے۔ یہ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ابھی ہم لوگ کر رہے ہیں نا۔ اصل میں عشق کو 2.5 اچھر کہتے ہیں، یعنی 2.5 حروف۔ ایک حروف کا تعلق محبت سے ہے، دوسرے کا تعلق محبوب سے ہے، اور آدھے کا تعلق کشش سے ہے، اور یہ 2.5 اچھر حب میں نمایاں نظر آتے ہیں۔ اور ہا کا تعلق غائب الغائب سے ہے، اور با کا تعلق شہادت سے ہے۔ پیش غائب ہے جو کشش کو ظاہر کرتا ہے۔ مرتبہ وحدت جو پل ہے غائب الغائب اور شہادت کے درمیان، یعنی 2.5 اچھر پریم کے بارے میں اس میں بات کی گئی ہے۔ اب دیکھیے ایک بہت اچھی بات سامنے آ گئی۔ منافقت انسان کو اللہ کے قرب سے محروم کر دیتی ہے۔ منافق وہ شخص ہے جو اسلام سے پیار کرے اور مسلمانوں سے دشمنی کرے۔ منافق وہ بھی ہے جس کے ظاہر اور باطن میں فرق ہو، یعنی اندر کچھ باہر کچھ، خلوت اور جلوت میں فرق ہو، جبکہ باتیں سچی ہو اور وعدے جھوٹے ہوں، جو دشمنوں کے ساتھ ہنس ہنس کر بات کرے اور دوستوں کی ہنسی اڑائے، جو محسنوں کے ساتھ وفا نہ کرے، وفاداری نہ کرے، غداری کرے، بے وفائی کرے، اور جو انسان کا شکر نہ ادا کرے اور خدا کی تعریفیں کرے، جو امانت کی حفاظت نہ کر سکے، جس کو اپنے سے بہتر کوئی انسان نظر نہیں آئے، جو اپنے دماغ کو سب سے بڑا دماغ سمجھے، جو یہ نہ سمجھ سکے کہ اللہ جب چاہے مکڑی کے کمزور جالے سے بھی ایک طاقتور دلیل پیدا فرما سکتا ہے۔ منافق کے دیکھیے کتنا پہچان حضرت واصف نے فرمایا ہے، کتنا یہ پہچان ہے منافقوں کی، اس کو سمجھنا چاہیے۔